فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل میں ہوں ہماری منزل جو ہے وہ سرمایہ دار بننا نہیں ہے، ہماری منزل مال اور دولت کے انبار پانا نہیں ہے، ہماری منزل کسی عہدہ کا حصول نہیں ہے، ہماری منزل اقتدار کی کرسی پر براجمان ہونا نہیں ہے، ہماری منزل کسی علاقے کا چیئرمین یا کسی علاقے کا لیڈر یا کسی پارٹی کا لیڈر بننا یہ منزل نہیں، یہ کامیابیاں نہیں، ان میں اللہ عز و جل اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی، اس کی کوئی مطلب نہیں کہ گارنٹی نہیں۔ اور مومن کی منزل یہ نہیں، مومن کی منزل کیا ہے، مومن کی کامیابی کس میں ہے؟ کیا مالدار ہونے میں کامیابی ہے؟ کیا صاحب اقتدار ہونے میں کامیابی ہے؟ کیا ایم پی اے یا ایم این اے بننے میں یا منسٹر بننے میں کامیابی ہے؟ مومن کی کامیابی کس میں ہے؟ اس کی منزل کیا ہے؟ مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو قرآن سے پوچھا جائے کہ ہماری منزل کیا، ہماری کامیابی کس میں ہے؟ کیا ڈگریاں ہاتھ میں آ جائیں یا دنیاوی امتحان میں پاس ہو جائیں، کیا یہی ہماری کامیابیاں ہیں، یہی ہماری منزل ہے، اسی میں ہماری انتہا اور ہمارا اینڈ ہے؟ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ تو ہماری منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ مدینے والے کے صدقے میں صلی اللہ علیہ وسلم راہ مدینہ پر چلتے ہوئے اگر جنت حاصل ہو گئی اور جنت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل گیا تو ہم اپنی مراد کو پہنچ گئے، اپنی منزل مل گئی۔ تو معلوم ہوا ہماری منزل اقتدار نہیں، ہماری منزل عہدہ، ہماری منزل منصب، ہماری منزل افسری یا میجر یا کرنل یا جرنل یا ڈاکٹر یا انجینئر یا پائلٹ، یہ ہماری منزل نہیں۔ ہماری منزل رب کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی خوشنودی کی صورت میں جنت کا دخول۔ تو اللہ کرے کہ ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں، اور اللہ کرے کہ ہم گناہوں بھری زندگی سے دور رہیں، اور بتقاضائے بشریت گناہ سرزد ہوں تو رحمت خداوندی سے مایوس نہ ہو، بلکہ اس کی بارگاہ میں ہم رجوع کریں اور توبہ کریں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ جو اکڑا، جس نے تکبر کیا اور جو رب کی بارگاہ میں نہ جھکا اور اپنے آپ کو جس نے کچھ سمجھا، تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ خوف و رجا دونوں کیفیات مسلمان کی ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا بھی رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے سبب ہماری گرفت ہو جائے، اور ہماری نیکیاں جو ہیں اس سے تو رب بے نیاز ہے، کوئی صغیرہ گناہ ہوا ہو اسی پر پکڑ ہو جائے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اس کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو، اور گناہوں سے بچتا بھی رہے۔ کہ دیکھیے نا، چنگاری اپنے گوڈاؤن میں کوئی بھی نہیں رکھے گا، اپنے گودام کے قریب کوئی جلتی ہوئی سگریٹ بھی ڈالنا گوارا نہیں کرے گا کہ ایک چنگاری بھی گودام کو آگ لگا سکتی ہے اور اس کو رات کا ڈھیر بنا سکتی ہے۔ تو یہی حال نافرمانی کا ہے کہ وہ اگرچہ صغیرہ گناہ ہے، بہت چھوٹا گناہ ہے، لیکن وہ چنگاری ہے۔ یہی چنگاری شعلہ بن سکتی ہے، یعنی رب کی ناراضگی کی صورت میں جہنم کے عذاب میں مبتلا کر سکتی ہے۔ کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اتنا خوفناک ہے کہ کسی دنیا کے ٹارچر سیل میں اس طرح کی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس میں ہے، اس چھوٹے عذاب کہ اگر دنیا میں کسی کو ٹارچر کیا گیا تو کم از کم وہ مر تو جائے گا، وہاں تو موت بھی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال یہ کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی
جس کے سبب اس کا دماغ کھول رہا ہو جیسے پتیلی کھولتی، تو ایسی تکلیف دنیا میں نہیں۔ اور اس تکلیف میں مبتلا سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب مجھ ہی پر ہے، سب سے ہلکے عذاب والا ہے سمجھے گا۔ اور اس کو اگر کہا جائے کہ اگر ساری دنیا تیری ہو جائے، ساری دولتیں، ہیرے جواہرات، ڈائمنڈ سب تجھے مل جائے، تو کیا تو اس عذاب سے نجات پانے کے لیے ساری دنیا دینے کے لیے تیار ہے، ساری کائنات؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، فدیے میں وہ سب دے کر بھی اگر اس عذاب سے چھٹکارا ملتا ہو تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ تو جب ہلکا عذاب اتنا خوفناک ہے تو اور جو اس سے زیادہ بھاری عذاب ہیں وہ کیسے خطرناک ہوں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب کوئی برداشت کر نہیں سکتا، بلکہ قیامت کے مناظر اتنے ہولناک ہیں کہ جب عذاب میں ڈالا جائے گا بد نصیب مجرموں کو، تو ان کو منہ کے بل چلا کر لے جایا جائے گا۔ منہ کے بل چلنا ممکن نہیں، ہماری عقل میں نہیں آتا کہ منہ کے بل کو چل سکتا، لیکن جو رب عز و جل سانپوں کو پیٹ کے بل چلاتا ہے، سانپ پیٹ کے بل چلتے ہیں، کیڑے یہ اپنے کن کھجورے وغیرہ ہم دیکھتے ہیں، اور بعض ایسے کیڑے جن کے پیر نہیں ہوتے، وہ کیڑے رینگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں پیٹ کے بل، وہ تو سبھی نے دیکھے ہوں گے۔ تو جو رب مطلب پیٹ کے بل چلانے پر قادر ہے، ہاں ہم لوگ ہاتھ پیر اونچے کر لیں تو پیٹ کے بل 1 انچ بھی نہیں چل سکتے، ہمارے لیے ممکن نہیں، لیکن جو رب ادھر ہمیں نظارے دکھاتا ہے پیٹ کے بل چلنے والی جان اور حشرات الارض ہمیں دکھاتا ہے، تو وہی رب مجرموں کو منہ کے بل چلائے گا، وہ قادر۔ اب منہ کے بل چلنا کتنا تکلیف دہ ہوگا آپ اندازہ لگائیے، کیسا چھلے گا اور زخمی ہوگا، ٹوٹ پھوٹ ہوگی، خون بہے گا، مگر چلنا پڑے گا، ویسے کرے تو کتنا دردناک منظر ہوگا وہ، اور کتنی ذلت ہوگی کہ آج آئیے جناب تشریف رکھیے، ارے ارے چائے لاؤ، ارے بوتل لاؤ، آج بڑی آؤ بھگت ہو رہی ہے۔ اور ایسا شخص اگر گناہوں کے سبب کل بروز قیامت پکڑا گیا اور سب کے سامنے اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر لے جایا گیا، اتنی رسوائی نے آج اگر پولیس والے کسی معزز شخص کو پکڑ لیں، وہ معزز ہو بظاہر، لیکن وہ اسمگلر ہو یا منشیات کا اڈا چلاتا ہو یا اسلحے کا ہیر پھیر کرتا ہو یا کوئی بھی غیر قانونی کام کرتا ہو، تو رب تو سزا جب دے گا تب دے گا۔ اگر دنیا میں یہ صورت ہو جائے گا پولیس اس کو پکڑ لے اور وہ چیخے مارتے ہوئے، پولیس والے گالیاں دیتے ہوئے اور تذلیل کرتے ہوئے کالر پکڑ کے گھسیٹ کے لے آئیں اور ہتھکڑیاں ڈال کر اس کو موبائل میں لے جائیں اور اس کے محلے والے دیکھ رہے ہیں، تو بتائیے کہ اس کی یہ کیفیت نہیں ہوتی ہوں گی کہ کاش زمین پھٹ جائے اور میں اس کے اندر سما جائے۔ اتنی رسوائی، حالانکہ پولیس کی مار اس کو اثر نہیں کر رہی، پولیس تو جب وہ ریمانڈ پر لیتی ہے اس وقت مارتی ہے، یہاں لے جاتے وقت نہیں مارتی، وہ تو خالی کھینچتے تانتے چاٹا مارتے ہوں گے بہت، لیکن جو ریمانڈ پہ جاتا ہے اس کا بس۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کا عذاب کوئی برداشت کر نہیں سکتا۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اتنا خوفناک ہے کہ کسی دنیا کے ٹارچر سیل میں اس طرح کی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف اس میں ہے، اس چھوٹے عذاب۔ بدقسمتی سے اب ہمارا رخ جو ہے نا اس کی طرف ہو گیا، اس کی طرف ہو گیا، اس کی طرف، ایک دوسرے کو مارنے، کاٹنے، لوٹنے، گھسیٹنے، کھسوٹنے میں ہم لوگ مصروف ہو گئے، اور آج اس کو ہم نے مارا، کل اس نے ہم کو مار دیا، یہی ہو رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ مسلمان جو ہے وہ مسلمان اپنی اصل کی طرف پلٹ کر آ جائے، کہ حدیث پاک میں آیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دوسرے مسلمان کے جان و مال اور عزت و آبرو محفوظ رہے، یہ ہے مسلمان۔ تو مسلمان دراصل اپنے مسلمان بھائی کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت و آبرو کا محافظ ہے۔ اب بدقسمتی سے اس کا الٹ ہو رہا ہے کہ مسلمان ہی کے ہاتھوں دوسرا مسلمان غیر محفوظ ہے، اس کی جان غیر محفوظ، اس کا مال غیر محفوظ، اس کی عزت و آبرو غیر محفوظ۔ یہ سب ہمارے گناہوں کی غالباً دنیا میں سزاؤں کے نظارے ہیں، اور پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا۔ تو اے اللہ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں رسوا نہ فرما اور ہم کو بھائی بھائی بنا دے، ہمیں ایک اور نیک بنا دے،
کہ جو مسلمان ہے بس وہ ہمارے سر کا تاج بن جائے، الفاظ میں نہیں عملی طور پر ہم ایک دوسرے کہ بس بھائی بھائی بن جائیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے پرامن ہو جائے، ورنہ یہ ہم ایک دوسرے کو کاٹتے رہیں، اپنی نسلیں تباہ کرتے رہیں گے، ہمارے نام لے لوا، پھر کوئی نہیں رہے گا اور آخرت کا عذاب پھر اس سے بھی شدید۔ تو اللہ کرے کہ ہم ایک دوسرے کو معافی دینے والے بن جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہو پھر بھی معاف کر دے تو قیامت کے روز ہرنی جیسی آنکھوں والی حوروں میں سے جس حور کو چاہے، اس کو کہا جائے گا کہ ان حوروں میں سے جس حور کو چاہے لے لے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہرنی جیسی آنکھ والی حور ملے گی تو اس کو دوزخ میں تو نہیں لے جائے گا، جنت ہی میں ملنی ہے، تو یہ جنت کی بھی ایک طرح سے بشارت ہے۔ تو جو اپنے بھائی کو معاف کر دے، مسلمان بھائی کو، جبکہ بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے پھر بھی معاف کر دے، تو دیکھا کتنا بڑا ثواب۔ تو اگر ہم اس طرح وہ درگزر اور معافی کا ذہن بنائیں تو یہ معاشرہ کتنا خوشحال ہو جائے۔ بدقسمتی سے اب مسلمان نسلی اور لسانی فسادات کا شکار ہو گیا اور طرح طرح کی رقابتیں اور انا کے مسائل کھڑے ہو گئے اور بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، اور چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو ہمارے دلوں کو پھیر دے گا اور ایک بار پھر ہم مطلب ایک ہو سکتے ہیں۔ مسلمان جو مسلمان ہیں، جو اللہ عز و جل پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایمان رکھتے ہیں، ضروریات دین کے منکر نہیں، ورنہ مسلمان کی شکلیں صورتیں ہونا اور کسی ضرورت دین کا منکر ہونا تو وہ اس کو مسلمان نہیں چھوڑتا، نہ میری مراد اس سے ہے۔ جو واقعی مسلمان ہے، میرے مطلب مخاطب وہ اللہ کرے ہم تڑپتے ہیں، اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں، ظاہر ہم کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن دل میں تڑپ رکھنا، اپنے بھائیوں کی خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، یہ بھی تو کار ثواب ہے۔ ہائے نا فرمانیاں بے باکیاں نادانیاں ہو کرم مشکل میں ہوں سرکار میں مشکل